السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین حضرات، الحمدللہ آپ کی خدمت میں رجب کے مہینے کا بیان سلسلہ وار چلا آ رہا ہے، اور آج بھی ہم اسی موضوع پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ لوگوں کے اندر جو غلط فہمیاں ہیں، غلط عقائد ہیں رجب کے مہینے کے تعلق سے، اس سلسلے میں ہم نے آپ کی خدمت میں بہت ساری باتیں بیان کر دی ہیں۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ لوگ اس رجب کے مہینے میں شب معراج کے نام سے رات میں جاگتے ہیں۔ 27 رجب کی رات کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا ہے کہ یہ شب معراج ہے، اور اس شب کو بھی اسی طرح گزارنا چاہیے جس طرح رمضان کے مہینے میں شب قدر گزاری جاتی ہے۔ آج جو فضیلت شب قدر کی ہے، کم و بیش شب معراج کی بھی وہی فضیلت سمجھی جاتی ہے، بلکہ یہاں تک ایک جگہ لکھا ہوا دیکھا گیا ہے کہ شب معراج کی فضیلت شب قدر سے بھی زیادہ ہے۔ اور پھر اس رات میں لوگوں نے نمازوں کے بھی خاص طریقے مشہور کر دیے کہ اس رات میں اتنی رکعتیں پڑھی جائیں اور ہر رکعت میں فلاں خاص صورتیں پڑھی جائیں۔ خدا جانے کیا کیا تفصیلات اس نماز کے بارے میں لوگوں میں مشہور ہو گئیں۔ میرے محترم سامعین حضرات، خوب سمجھ لیجئے کہ یہ سب بے اصل باتیں ہیں، شریعت میں ان کی کوئی اصل اور بنیاد نہیں ہے۔ کوئی یہ کہے کہ میں زیادہ جانتا ہوں کہ کون سی رات زیادہ فضیلت والی ہے، یا کوئی شخص یہ کہے کہ صحابہ کرام سے زیادہ مجھے عبادت کا ذوق ہے، اگر صحابہ کرام نے یہ عمل نہیں کیا تو میں اس کو کروں گا۔ اس کے برابر کوئی احمق نہیں، اس جیسا بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے۔ لہذا اس رات میں عبادت کے لیے خاص اہتمام کرنا بدعت ہے۔ یوں تو ہر رات میں اللہ تعالیٰ جس کو عبادت کی توفیق دے وہ بہتر ہے کہ انسان جو ہے رات میں اللہ کی عبادت کرے، لیکن مخصوص کسی رات کو خاص کر کے عبادت کر لینا یہ بالکل بھی اس اسلامی نقطہ نظر سے بہت ہی غلط بات ہے، اسی کو بدعت کہتے ہیں۔ اور جس طرح سے انسان اور راتوں کو جاگتا ہے، اگر 27 رات کو بھی اسی طرح جاگ لے، بغیر کسی تخصیص کے، بغیر کسی خاص عبادت کو اپنی طرف سے متعین کیے بغیر اگر وہ عبادت کرتا ہے عام دنوں کی طرح، عام راتوں کی طرح، تو پھر اس کے لیے جائز ہوگا۔ ورنہ 27 رات کو خاص کر کے ایک عقیدے کے ساتھ کہ اس رات کو جاگنا ہے، اس کی خاص فضیلتیں ہیں، فلاں نمازیں پڑھنا ہے، اور ان نمازوں میں فلاں متعین صورتوں کو پڑھنا ہے وغیرہ وغیرہ، اگر وہ ان عقائد کے ساتھ رات جاگتا ہے تب تو یہ بدعت ہوگا، اور اس پر اس کو اجر و ثواب کے بجائے گناہ ہوگا۔ تو لہٰذا عام راتوں کی طرح 27 رجب کی رات کو بھی جاگا جائے، اس میں عبادت کی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح پھر 27ویں رات کو جاگ لیں، دونوں میں کوئی فرق اور کوئی نمایاں امتیاز نہیں ہونا چاہیے۔ اسی سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ بعض لوگ جو یہ خیال کرتے ہیں کہ اگر ہم نے اس رات میں جاگ کر عبادت کر لی اور دن میں روزہ رکھ لیا تو کون سا گناہ کر لیا؟ کیا ہم نے چوری کر لی یا شراب پی لی یا ڈاکہ ڈالا؟ ہم نے رات میں عبادت ہی تو کی ہے، اور اگر دن میں روزہ رکھ لیا تو کیا خرابی کا کام کیا؟ تو لہٰذا ان سے یہ بار بار عرض کرنا ہے کہ سارے دین کا خلاصہ اتباع ہے، کہ ہمارا حکم مانو، نہ روزہ رکھنے میں کچھ رکھا ہے، نہ افطار کرنے میں کچھ رکھا ہے، نہ نماز پڑھنے میں کچھ رکھا ہے۔ جب ہم کہیں کہ نماز پڑھو تو نماز پڑھنا عبادت ہے، یعنی اللہ تعالی
جب کسی کو عبادت کرنے کی دعوت دیتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ عبادت کرے، لیکن اپنی طرف سے اگر کسی عبادت کو خاص کر لیتا ہے تو گویا کہ اس نے دین میں ایسی چیز کو داخل کر دیا، چاہے وہ اچھی ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ دیکھنے میں نیک انسان کے ہونے کی دلیل ہو، ایک اچھے صالح مسلمان ہونے کی دلیل معلوم ہوتی ہو، لیکن پھر بھی جو اگر وہ عبادات کے اندر زیادتی کر رہا ہے، جس زیادتی کو شریعت میں ناپسند کیا گیا ہو، اللہ کے نبی نے نہیں کیا ہو، اللہ کے نبی کے صحابہ نے نہ کیا ہو، تو پھر سمجھ لیجئے کہ یہ دین کا کام ہوتے ہوئے بھی اس پر اجر و ثواب نہیں ملے گا، اس کو بدعت قرار دیا جائے گا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کی اطاعت بہت ضروری ہے، جس کو ہم اتباع کہتے ہیں۔ اللہ کی اتباع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اگر کوئی کام کیا جاتا ہے تو وہی عبادت ہے۔ اس کے علاوہ اپنی طرف سے کسی اور چیز کو عبادت میں شامل کر دیا اور ایک نئی چیز کو ایجاد کر دیا، چاہے وہ دکھنے میں اچھی کیوں نہ ہو، دکھنے میں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ عبادت ہے، لیکن پھر بھی جو ہے اس کو عبادت شمار نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کو بدعت کہا جائے گا۔ میرے محترم سامعین حضرات، دین کا سارا دار و مدار اتباع رسول میں ہے، اللہ تعالیٰ کی اتباع، اللہ کے نبی کی اتباع میں ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ یہ حقیقت دل میں اتار دے تو ساری بدعتوں کی خود ساختہ التزامات کے جڑ کٹ جائے، یعنی جب انسان اس بات کو سمجھ جاتا ہے، اللہ کی طرف توفیق مل جاتی ہے اور یہ حقیقت دل میں اتر جاتی ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے نبی نے بتایا وہی دین ہے، اس کے علاوہ چیزوں کو جس کو دین کا نام سمجھ کے کیا جا رہا ہو وہ بدعت ہے، اس سے دور رہنا چاہیے۔ اگر یہ حقیقت دل میں اتر جائے تو تمام کی تمام بدعتیں، برائیاں انسان کی زندگی سے ختم ہو جائیں گی۔ میرے محترم سامعین حضرات، کی تعلق سے بہت ساری باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جا چکی ہیں۔ انشاءاللہ ایک آخری کڑی، ایک آخری مرحلہ، ایک آخری نشست آپ کی خدمت میں بہت جلد پیش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بدعات سے بچائے، برائیوں سے بچائے، دین میں کسی چیز کو بڑھانے اور دین میں سے کسی چیز کو گھٹانے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ نے جو ہمیں طریقہ بتایا ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سیکھیں، اس پر عمل کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جانیں، اس کو پڑھیں، اس کو سیکھیں، اس پر عمل کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کی زندگی ہمارے سامنے ہے، ان کی زندگیوں کو پڑھیں، ان کی زندگی کو جانیں اور انہیں جو اعمال کیے ہیں ان اعمال کو کرنے والے بن جائیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ راہ نجات مل جائے گی، اور اس راہ نجات پر جو چلے گا اور جس کو یہ نجات کا راستہ مل جائے گا تو یاد رکھیے کہ اس کا بیڑا پار ہو جائے گا، دنیا میں بھی وہ کامیاب رہے گا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو لامحدود جو آخری زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہے، جو ہمیشہ کی زندگی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو وہاں پر بھی کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔